یہ کائنات بنانے سے پہلے، زمین و آسماں بنانے سے پہلے، آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق سے پہلے ابھی کچھ بھی نہیں بنا تھا، ابھی کچھ بھی نہیں بنا تھا۔ حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ارواح مقدسہ کو عالم ارواح کے اندر جمع فرمایا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ کے لیے مشکل ہے؟ ہم سب پہلے عالم ارواح میں تھے، وہاں پر صرف ہماری روحیں تھیں، اور پھر ہمیں دنیا میں بھیجا گیا، دنیا میں روح کے ساتھ جسم کو لگا دیا، اور پھر دنیا سے ہم جائیں گے قبر میں، عالم برزخ جس کو کہتے ہیں، وہاں پر جزا اور سزا کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ جیسے دنیا میں کھانے پینے جزا سزا کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، اور جسم کے ذریعے روح کو فائدہ پہنچتا ہے، نقصان پہنچتا ہے۔ ہمارے ہاں وہ ایک شربت چلتا ہے روح افزا، جی پیا کبھی؟ روح پیتی ہے، اس میں تو لکھا ہے یہ روح کا سکون ہے اس میں، حالانکہ پیتا ہمارا جسم ہے، سکون کس کو پہنچتا ہے؟ روح کو پہنچتا ہے۔ تو قبر میں اسی طرح ثواب و عذاب جو کچھ بھی ہے روح کے ساتھ ہے، لیکن اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ دنیا میں کوئی موسیقی کانوں سے سنتا ہے، لیکن اس کی بے قراری دل کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، حالانکہ دل کے اندر موسیقی نہیں گئی، دل کے اندر آپ نے موسیقی نہیں پہنچائی، ان کانوں کے ذریعے اس نے آپ کی روح کو تڑپایا ہے جا کر۔ اور اسی طرح فرمایا جب انسان قرآن سنتا ہے تو اسی کی تلاوت سے جو روح کی بے چینیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، دل کی بے چینیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو بالکل اسی طرح قبر کے اندر انسان کی روح کے اوپر ہر چیز اثر انداز ہوگی، ثواب ہے، عذاب ہے، جو کچھ بھی ہے، اور روح کے ذریعے وہ پھر جسم پہ اثر انداز ہوگی۔ تو عالم ارواح کے اندر سب کی روحیں تھیں۔ تو حق تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا اجتماع بلایا، اور اجتماع بھی بہت بڑا تھا، 1,24,000 یا 44,000، اتنا بڑا اجتماع۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ارواح مقدسہ کو عالم ارواح میں جمع فرمایا۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک سب نبیوں کی روحیں جمع ہیں، سب نبیوں کی روحیں جمع ہیں۔ اور یہ کانا دجال کیوں جی؟ یہ ہے ہی نہیں، یہ تو بات ہی بعد کی ہے، یہ ہے ہی جھوٹا، دجال ہے، یہ تو ہے ہی نہیں وہاں پر۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ارواح مقدسہ کو جمع فرمایا، اور حق تعالیٰ نے اس عظیم اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا سبحان اللہ، یہ کتنا عظیم مجمع ہے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ارواح مقدسہ، اور اس کے مقرر بھی حق تعالیٰ، اور پھر موضوع شان مصطفیٰ، موضوع بھی کمال کا، خطیب بھی کمال کا، اور مجمع بھی سارا کچھ کمال، اور موضوع بھی کمال کا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبرو، میں تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں، اور تمہارے سروں پر نبوت و رسالت کے تاج سجانے والا ہوں۔ تم اپنے اپنے زمانے کے لیے نبی بنائے جاؤ گے، اپنے اپنے وقت میں نبی بنائے جاؤ گے، اور تم پر اس زمانے کے لوگوں کو ایمان لانا ضروری ہے، ان علاقوں کے لوگوں کو ایمان لانا ضروری ہے جن علاقوں کی طرف میں تمہیں بھیجوں گا۔ سب نے عرض کیا الہ العالمین ٹھیک ہے،
فرمایا پھر اس کے بعد اگلی بات سنو، فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد میرا محبوب آئے گا۔ فرمایا آئے گا تو سب کے بعد، مگر اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا کہ وہ تم سب کا امام بن کر آئے گا۔ فرمایا میرا محبوب جس دھرتی کے اوپر چلے گا میں اس دھرتی کی قسمیں عرش بری سے اٹھاؤں گا۔ میرے محبوب کے لباس کی ادائیں قرآن کریم کی آیات بن جائیں گی۔ میرا محبوب چادر اوڑھ کے سوئے گا، میں اعلان کروں گا یا ایھا المزمل، میرا محبوب آرام کرے گا اور جسم پہ چادر لے گا، میں عرش بری سے آواز دوں گا یا ایھا المدثر۔ فرمایا میرا محبوب اتنی شان والا ہوگا، میرا محبوب جس شہر کا باشندہ ہوگا میں اس کی قسمیں قرآن میں اٹھاؤں گا۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے مکہ مکرمہ کی، بلد امین کی مجھے قسم ہے۔ اے الہ العالمین آپ مکہ مکرمہ کی قسمیں کیوں اٹھا رہے؟ یہاں پر آپ کا گھر بیت اللہ موجود ہے، حجر اسود موجود ہے، مزاب رحمت موجود ہے، طواف ہوتا ہے یہاں پر۔ اے الہ العالمین یہاں پر حج اور عمرہ ہوتا ہے، آپ اس لیے مکہ مکرمہ کی قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان چیزوں کی وجہ سے مکہ کی قسمیں نہیں اٹھا رہا، اگر میں نے ان چیزوں کی وجہ سے مکہ کی قسمیں اٹھانا ہوتی میں پہلی کتابیں تورات انجیل زبور میں قسمیں اٹھا دیتا، مگر میں نے ان میں قسمیں نہیں اٹھائی، آج اٹھاتا ہوں اس لیے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں اس لیے مکہ کی قسمیں اٹھا رہا ہوں کہ مکہ کی گلیوں میں مجھے اپنا محبوب چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبرو میرا محبوب اتنی شان والا ہوگا، اس کے لباس کی ادائیں قرآن کریم کی آیات بنیں گی۔ میرا محبوب اتنی شان والا ہوگا میں اس کو جو کتاب عطا کروں گا وہ سب کتابوں کی سردار ہے، میں اس کو جو امت عطا کروں گا وہ امت بھی ساری امتوں کی سردار ہے۔ فرمایا میرا محبوب تم سب کے بعد آئے گا، ہاں لیکن شان میں مقام میں سب سے آگے ہوگا، تو مسئلہ حل ہو گیا کہ بعد میں آنے سے شان میں کمی نہیں ہوتی، بعد میں آنے سے شان میں سیدنا علی مرتضیٰ اگر چوتھے خلیفہ ہیں تو شان میں کمی تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم سامعین حضور علیہ الصلاۃ والسلام سب سے بعد میں آئے لیکن شان میں مقام میں سب سے آگے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام عرض کرتے ہیں الہ العالمین آپ کا محبوب سب کے بعد آئے گا، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبرو، فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، جب میرا محبوب آ جائے گا فرمایا کہ میرے محبوب کی نبوت و رسالت پر تم سب کو ایمان لانا ضروری ہے، تم پر اس زمانے کے لوگوں کو ایمان لانا ضروری ہے، لیکن جب میرا محبوب آ جائے گا تو میرے محبوب کی نبوت و رسالت پر تم نبیوں کو بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا صفحہ پڑھ رہے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا، صحابہ نے تشبیہ دی سرخ انار کی طرح سرخ ہو گیا، انار کی تاثیر ٹھنڈی ہے، گویا کہ حضور کے غصے میں بھی پیار ہے، باپ کے غصے میں بھی پیار ہے، پیر و مرشد کے غصے میں بھی پیار ہے، اگر کوئی اس کو حقیقت کی نظر سے دیکھے، کوئی نالائکی کی نظر سے دیکھے، نافرمانی کی نظر سے دیکھے یہ اور بات ہے، جو محبت کی نظر سے دیکھے تو اس کے غصے میں بھی پیار ہے۔ تو صحابہ نے تشبیہ انار سے دی، انار کی تاثیر ٹھنڈی ہے۔ ایک صحابی نے سیدنا فاروق اعظم سے کہا دیکھ نہیں رہے حضور کس قدر ناراض ہو رہے ہیں، جلدی سے تورات کا صفحہ بند کر دیا،
اور عرض کیا اللہ کے محبوب میں تو اس لیے پڑھ رہا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون سی چیزیں اسلام کی ان سے ملتی ہیں۔ قرآن کریم میں جو احکامات ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات میں جو احکامات ہیں، میں تو صرف دیکھ رہا ہوں کہ کون سی چیزیں ان کے ساتھ ملتی ہیں۔ حضور کا جواب سنو، فرمایا میرے عمر بات سنو، اگر اس کتاب والا پیغمبر بھی ہوتا تو موسیٰ کلیم آج اپنی کتاب نہ پڑھتے بلکہ میرا قرآن پڑھتے، وہ میرا قرآن پڑھتے۔ اور حضور جب آ گئے تو سب کی نبوتیں منسوخ ہو گئیں۔ اب حضور کی نبوت و عظمت کا ڈنڈا قیامت کی صبح تک چلے گا۔ ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں، ان کی نبوت و رسالت بالکل برحق ہے اور سب نبیوں کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن شریعت صرف شریعت محمدی چلے گی۔ اور مزے کی بات سنیں، تمام انبیاء علیہ السلام کی گواہی قیامت کے دن یہ امت محمدیہ دے گی۔ کیسے دے گی؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ قیامت کے دن جب حق تعالیٰ امتوں سے پوچھیں گے، ہاں بھی میرے نبیوں نے میرا پیغام تم تک پہنچا دیا، تو قومیں یو ٹرن لے جائیں گی۔ جدید نام ہے نا جی جھوٹ کا، یو ٹرن ہے، ہاں، تو قومیں انکار کر دیں گی کہ نبیوں نے ہم تک پیغام ہی نہیں پہنچایا، اس لیے تو ہم گناہ گار ہوئے، اس لیے ہم آپ کے منکر ہوئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو پیغام ہی نہیں پہنچایا۔ اب نبی بھی پریشان ہوں گے، ہیں، ایک تو ہماری بات نہیں مانی اور اوپر سے دیکھو انکار بھی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ انبیاء علیہ السلام عرض کریں گے الہ العالمین آپ امت محمدیہ سے پوچھ لیں ہم نے پیغام پہنچایا ہے۔ امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا، امت محمدیہ گواہی دے گی کہ ہاں ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو مولا آپ کا پیغام پہنچایا ہے۔ حق تعالیٰ پوچھیں گے تمہیں کیسے پتہ چلا، تم تو تھے ہی نہیں اس زمانے میں، تو اس وقت امت محمدیہ کہے گی ہمیں ہمارے نبی نے بتایا ہے، ہمیں قرآن نے بتایا، یہ جو سچی کتاب آپ نے اپنے محبوب کے قلب اطہر کے اوپر نازل کی ہے، ہم نے اس قرآن کے اندر پڑھا ہے کہ ہر نبی نے اللہ کا پیغام اپنی اپنی امت کو پہنچا دیا ہے۔ جب انبیاء کی نزاہت یہ امت محمدیہ بیان کرے گی، شہادت دے گی، تو انبیاء کی نظر شفقت امت محمدیہ پہ اور بھی زیادہ ہو جائے گی۔ اور یہ کیسی امت ہے، سارے نبی جس کی سفارش کریں گے، سبحان اللہ۔ حضور تو سفارش کریں گے ہی نا، تمام انبیاء بھی اس کی سفارش کریں گے۔ اور یہ اسی امت کے لیے اعزاز ہے کہ ہر جنتی بھی ایک سفارش کرے گا، گھسڑ پھسڑ کے بھی اگر کوئی جنت میں گیا ہے نا، اس کے لیے بھی اجازت ہوگی کہ ایک سفارش تم بھی کرو۔ اور لکھا ہے حدیث مبارکہ میں آیا، فرمایا کسی کی جنت کا اعلان ہوگا، بھاگا جا رہا ہوگا، بیچ میں ایک بازو پکڑ لے گا، ٹھہرو کدھر بھاگے جا رہے ہو، میری سفارش کرو، گرمیوں کے موسم میں ہم نے تمہیں پانی نہیں پلایا تھا؟ جی آج کل ویسے بھی گرمی کا موسم ہے، اب ماشاءاللہ بزنس مین لوگ زیادہ ہیں، گاہکوں کو تو آپ پانی پونی پلا دیتے ہیں، کوئی اچھا کسٹمر آ جائے، اچھا پرافٹ ملنا ہو، بوتل بھی آ جاتی ہے، تو بہرحال ثواب کی نیت سے بھی پلا دیں، کیوں جی؟ ٹھیک ہے نا جی، اس لیے میں نے اس کو پہلے ذکر کر دیا، اس کو پیچھے چھوڑے، جس پہ اجر ملنا ہے، جو آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گا، وہ کیا ہے؟ بولو بولو، وہ کیا ہے بھائی؟ بولو بولو، اگر آس کی نیت سے نہیں، غرض کے، وہ تو غرض ہوتی ہے نا، سودا بیچنا پھنسانے پھسونے کے لیے، بوتل شوتل بھی اور بڑا دودھ سوڈا بہت کچھ پلایا جاتا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں ثواب کی نیت سے، کوئی مطلب نہیں، کوئی غرض نہیں، تو انشاءاللہ العزیز مسلمان کو ایک جو پانی کا گلاس بھی پلایا ہے، یہ بھی قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اور جو کسی کو کھانا کھلائے، اچھا لباس پہنائے، ہیں جی، اور اس کے ساتھ تعاون کرے، بس پھر آپ اس کا ثواب دیکھتے جائیں کہ وہ کیا کچھ کما لے گا۔ تو میرے محترم سامعین، انبیاء علیہ السلام بھی اس امت کی سفارش کریں گے۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ فرمائیں گے میرے پیغمبرو تم سے میں یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں، جب میرا محبوب آئے گا نا، تم سب نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور میرے محبوب کا تعاون بھی کرنا ہے، صرف ایمان ہی، تعاون بھی کرنا، ساتھ کھڑے ہو جانا ہے میرے محبوب کے۔ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ،